یہ الفاظ قرآن کریم کی آیات کا حصہ ہیں. یہاں اگر ہم انہیں الگ الگ کر کے پڑھنا سیکھ جائیں گے، پھر جب یہ الفاظ قرآن کریم کی آیات میں آتے ہیں تو ہمارے لیے ان کو پڑھنا، ان کی ادائیگی کرنا آسان ہوتا ہے. یہ چینل اس ترتیب پر بنایا گیا ہے کہ بالکل ابتدا سے نورانی قاعدے سے ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آ جائے. اگر آپ قرآن پاک کو لفظ بہ لفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس چینل میں شریک ہو جائیں. انشاءاللہ یہاں سے آپ کو بہت مفید معلومات ملے گی. ہمارا سبق تختی نمبر 11 میں چل رہا ہے اور یہ اس کا 7واں حصہ ہے. ہم نے اس کے گزشتہ الفاظ کی پیچھے والے سبقوں میں گزشتہ ویڈیوز کے اندر مشق کی ہے. یہ خاص طور پر ان الفاظ میں ہم نے جزم کی مشق کرنی ہے کہ جب کسی حرف پر یہ والا سائن آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے اور جزم کا بنیادی کام کیا ہے. اسی طرح نون ساکن اور تنوین کب غنہ ہوتے ہیں اور کب غنہ نہیں ہوتے. اور اسی طرح ان الفاظ میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس حرف کو ہم نے ہلانا ہے اور کس حرف کو نہیں ہلانا. تو آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ ان الفاظ کی مشق کرنی ہے تاکہ قرآن کریم کی ادائیگی آپ کے لیے آسان ہو جائے. تو چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قرآن کریم کے رشتے سے جڑے ہوئے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم. آج کے سبق میں ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے من خلاف. یہ لفظ ہے من خلاف. یہاں نون ساکن پر ہم اخفا ادا نہیں کر رہے. وجہ یہ ہے کہ اس سے اگلا حرف ہے خا اور یہ حروف حلقی میں سے ہے. تو نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی آ جائے تو آپ نے اظہار کر کے یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اب اس کی گرامر سنیے. میم نون زیر من، خا زیر خی، من خی، لام الف زبر لا، من خلا، فا دو زیر فن، من خلاف، من خلاف، وقفن، من خلاف. حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، ہا زبر ہا، الہا، میم زبر ما، الہم، وقفن، الہم. حمزہ نون زبر آ، شین زبر شا، آشا، را زبر را، آشرا، وقفن، آشر. نون پر آپ اخفا ادا کریں گے. نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے اور شین حروف اخفا میں شامل ہے. جب نون ساکن کے بعد شین آ جائے تو آپ نے وہاں اخفا ادا کرنا ہوتا ہے. اب اخفا کسے کہتے ہیں اور اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے یہ ایک الگ سے بحث ہے. اخفا کی تعریف اور اس کی ادائیگی کے طریقے پر مبنی ویڈیوز بھی ہم بنا کر اپلوڈ کر چکے ہیں. اگر کوئی ساتھی اس میں دلچسپی رکھتا ہو تو وہ رابطہ کرے، انشاءاللہ اسے وہ بھی سینڈ کر دی جائیں گی. حمزہ نون زبر آ، قاف زبر قا، قا، ضاد زبر ضا، انقضا، وقفن، انقض. دال میم زبر دم، دال زبر دا، دم دا، دم دا، میم زبر ما، دم دما، دم دما، وقفن، دم دم. میم پر آپ نے غنہ آنی ادا کرنا ہے، غنہ زمانی ادا نہیں کرنا. غنہ آنی کا مطلب ہوتا ہے آنن فانن ادا ہونے والا غنہ، جلدی سے دم دما. بس بعض ساتھی یہاں پر غنہ زمانی ادا کرتے ہیں، دم دما اس طرح سے پڑھتے ہیں. اس طرح سے ادائیگی غلط ہو جائے گی. دم دما، وقفن، دم دم. عین سین زبر عس، عین زبر ع،
اسعى اسعى. عین کو آپ نے وسط حلق سے تھوڑا زور دے کر پڑھنا ہے. اسعى اسعى. سین زبر سا. عسعس عسعس. وقفاً عسعس عسعس. حمزہ عین زبر عین کو ذرا زور کے ساتھ ادا کیجئے. با پیش بو. اعبو. دال پیش دو. اعبدو. وقفاً اعبد. نون عین زبر با پیش بو. نعبو. دال پیش دو. نعبدو. وقفاً نعبد. اب ہم ان الفاظ کو رواں بھی پڑھ لیتے ہیں. میرے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو رواں میں دہرائیے. من خلاف. وقفاً من خلاف. الہم. وقفاً الہم. انشر. وقفاً انشر. انقض. وقفاً انقض. دمدم. وقفاً دمدم. عسعس. وقفاً عسعس. اعبد. وقفاً اعبد. نعبد. وقفاً نعبد. تختی نمبر 11 میں ان الفاظ پر ہماری مشق جاری ہے. باقی کے الفاظ انشاءاللہ باقی ویڈیوز میں. اللہ کریم ہم سب کے لیے قرآن کریم کی ادائیگی آسان بنائے. دعاؤں میں یاد رکھیے. حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کیجیے اور اپنے احباب تک شیئر بھی کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.